تنہا چھوڑ دیا تھا. ان کے ساتھ تو اہل بیت کی نسبتیں ہیں, وہ رسول اللہ کے ہاشمی گھرانے سے ہیں. لیکن کیا ہوا, ابن زیاد ظالم نے ان کے سر کو قلم کیا اور کوفہ کے گورنر ہاؤس سے ان کی لاش کو لٹکایا. قوم کی, لیکن اللہ کو منظور تھا آزمائش, اور وہ آزمائش سے گزرے. لیکن میں جانتا ہوں ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب چنگیز جیسا ظالم بادشاہ مسلمانوں کا قتل عام کتنا کیا تھا, تقریباً 6 سے 7 لاکھ مسلمانوں کو. السلام علیکم گائز, تو آپ سب کیسے, امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو گائز میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان, جو بہت ہی خوبصورت بیان ہے. تو گائز آپ سب دیکھیے اور سنیے, بہت ہی پیارا بیان ہے. تنہا چھوڑ دیا تھا, ان کے ساتھ تو اہل بیت کی نسبتیں ہیں, وہ رسول اللہ کے ہاشمی گھرانے سے ہیں. لیکن کیا ہوا, ابن زیاد ظالم نے ان کے سر کو قلم کیا اور کوفہ کے گورنر ہاؤس سے ان کی لاش کو لٹکایا. قوم کی, لیکن اللہ کو منظور تھا آزمائش, اور وہ آزمائش سے گزرے. لیکن میں جانتا ہوں ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب چنگیز جیسا ظالم بادشاہ مسلمانوں کا قتل عام کتنا کیا تھا, تقریباً 6 سے 7 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. اس زمانے کی تعداد بہت بڑی ہے. اللہ, ایک وقت ایسا آیا کہ چنگیز نے تقریباً 300 سے 400 مسلمانوں کو قید کیا, صفوں میں کھڑا کیا, جلاد کو حکم دیا کہ صفوں میں شروع سے لے کر ہر ایک کی گردن اڑا دینا. فوج کس کی ہے, چنگیز کی. ظالم بادشاہ گھوڑے پر بیٹھا ہے, جلاد کو ہاتھ میں تلوار ہے, وہاں کوئی قوم نہیں ہے. صفیں لگی ہوئی تھی, 3 صفوں میں سب کو کھڑا کیا گیا تھا. توجہ, 3 صفوں میں سب کو کھڑا کیا گیا تھا. ایک بوڑھے بزرگ تھے, عمر زیادہ ہو چکی تھی, پہلی صف میں کھڑے تھے. جب جلاد قتل کرنے لگا تو پہلی صف سے دوسری صف میں چلے گئے. چنگیز کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر, دیکھا پہلی صف سے دوسری صف میں چلا گیا. پہلی صف پوری قتل ہو گئی, دوسری صف کی باری آئی. پھر چنگیز نے حکم دیا کہ دوسری صف کے ساری گردنیں اڑاؤ. جلاد اڑاتے جا رہا تھا, وہ بوڑھے بزرگ دوسری صف سے تیسری صف میں چلے گئے. اب یہ لاسٹ صف تھی, آخری صف تھی. جب دوسری صف پوری کٹ گئی تو تیسری صف کی باری آئی. چنگیز ہنس رہا تھا اور اپنے ہاتھ میں کھلونا لے کر کھیل رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر. کہا او بوڑھے, اب تو صفیں ختم ہو گئی, پیچھے کوئی صف نہیں, اب تجھے کون بچائے گا, اب تجھے کون بچائے گا. اس بوڑھے بزرگ نے دبی آواز میں کہا اللہ, سبحان اللہ. وہیں سے پکارا, اب بھی میرا اللہ ہے, میں نا امید نہیں ہوں, اب بھی میرا اللہ ہے. اس نے جلال میں آ کر کے کہا, جلاد جلد سے جلد تیسری صف کو بھی اڑاؤ. تیسری صف کی گردنیں ابھی وہ جلاد کاٹ ہی رہا تھا کہ چنگیز جو گھوڑے پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ سے اچانک کھلونا گر گیا. جس کھلونے سے وہ کھیل رہا تھا کھلونا گر گیا. ایک شیر بھی ہو تو کافی ہو جاتا. تعداد پر بھروسہ کرنے کی بھی تمہیں کبھی ہم تلقین نہیں کرتے, نہ ہی لوگوں پر ڈیپینڈ رہو, نہ ہی نیتاؤں پر, نہ ہی کسی اور ڈپارٹمنٹ پر, بلکہ تمہارا جو کچھ توکل ہونا چاہیے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات پر. تم اگر آواز اٹھاؤ گے تو اللہ کے بھروسے پر, رسول پاک کی محبت پر. یہ مت سوچنا کہ کتنے لوگ میرے سپورٹ میں ہیں, کتنے میدان میں آئیں گے. دونوں مثالیں میں آج رکھتا ہوں, میں مختصر کی گفتگو کروں گا, لیکن آپ وہ حالات کے قریب کر کے جاؤ گے. میرے ذہن میں 2 مثالیں ہیں, 2 مثالیں ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ پوری قوم ہمارے ساتھ لیکن تمہیں قتل ہونا پڑا, اور کبھی ایسا کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں, تنہا ہو کر کے بھی اسلام کا پرچم بلند ہوتا. یہ دونوں مثالیں تمہارے پاس رکھتا ہوں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے حق میں آزمائش مقرر کرتا ہے تو اس آزمائش سے گزرتا ہے. کوفہ کی وہ سرزمین تمہیں یاد ہے جہاں امام مسلم کے ہاتھ پر 10,000 سے زیادہ لوگ ایک رات میں بیعت کیے.
اور تعداد بڑھتی گئی. ایک وقت وہ آیا جب یزید کا گورنر کوفہ کی سرزمین. سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ موت ہے. موت سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہے. موت سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہے. اور ہمیں ہمارے امام نے یہ سکھایا ہے ہماری جان صرف اور صرف دوائیاں کھا کر کے حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کرو تیرے نام پہ جاں فدا. یا رسول اللہ میں ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہماری یہ جانیں اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہوتی ہیں تو خوف کی بات نہیں, عیب کی بات نہیں. سنو میرے عزیزوں, دو چند مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے رسول آپ کو آپ کا رب ہمیشہ محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت میں ہے, کل بھی آج بھی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت میں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکے گا. جو کچھ یہ کتے بھوک رہے یا اپنا خراب کرتے, میرے مصطفیٰ کا کچھ نہیں. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ سب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے مصطفیٰ کریم کے متعلق قرآن کہتا ہے اے رسول آپ کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے تمام لوگوں سے. اور وہ جب حفاظت پر آتا ہے, رب تعالیٰ جب حفاظت کرتا ہے تو میرے عزیزوں وہ کنکروں سے بھی کرتا ہے, پتھروں سے بھی کرتا ہے, جانوروں سے بھی کرتا ہے. لیکن قسمت اس کی ہے کہ اگر تم جیسے یا ہم جیسے نبی پاک کی عزت کی حفاظت کے کام آ گئے تو روئے زمین کے افضل ترین لوگ ہوں گے. افضل ترین لوگ ہوں گے, اس لیے کہ اپنے نبی کے خدمت کے لیے اللہ ان کو چنتا ہے جو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو.